الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے. موت و حیات سب اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ہے. اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت کا رہبر، بھٹکے ہوئوں کو راہ بتلانے والا، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے. زمین سے جو کچھ اگا کرتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور بارش نازل ہونے کے بعد زمین کے تہوں میں پہنچ جانا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے. کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس سے سینکڑوں بالیاں نکل جاتی ہیں. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہاں نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں کے شکر بجا لانے کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے، اس سے غلاظت کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے جیسے ہی سورہ فاتحہ اختتام کو پہنچتی ہے، سورہ البقرہ کی شروعات ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پہل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و متاع سے نوازا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآنی آیتوں سے تقریباً 32 مقام پر، یعنی 32 جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. اور 82 ٹائم، یعنی پورے قرآن میں تقریباً 82 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص کرنا گویا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص پیغام ہے، رب کے تقرب کا ذریعہ ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی والے اعمال میں سے ایک اہم اعمال ہے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. تو توحید کے بعد نماز کا حکم، اور نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ بہت زیادہ اہمیت رکھا کرتی ہے.
اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جایا کرتی ہے کہ یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے ٹیکس ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹیکس نہیں ہے. جسے ہم ٹیکس شمار کرتے ہیں، در حقیقت ٹیکس اسے کہا جاتا جس سے مالداروں کی دیکھ ریکھ کی جائے. یعنی جو بھی ہم چیزوں کو خریدتے ہیں اپنے ملک میں، جو ٹیکس ہم دیا کرتے ہیں اس سے کون بھلا کرتا؟ ایم پی، ایم ایل اے، ودھائک، یہ سب ان کی ساخت اور پرداخت میں وہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکم زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس سے کون پلتا ہے؟ غریب، مسکین، یتیم، بے روزگار، پریشان حال. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی ان پڑھ نہ رہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. ہر ایک کو اتنی غذا مل سکے کہ اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے. لہذا اللہ رب العالمین نے ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا. اور زکوٰۃ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا. روزے سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی آیتیں نازل فرمانی شروع کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کو ٹریننگ دے کر الگ الگ خطوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا. معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا. بہت ہی مشہور حدیث ہے، نحو اہل الیمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ یمن والوں کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ سب سے پہلے رب کا پیغام عام کرنا اور نبی کی رسالت سے جب باخبر ہو جائیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. لہذا تم مالداروں سے مال کو لینا اور مسکینوں میں اسے تقسیم کر دینا. یہ اللہ رب العالمین کا ایک نازل کردہ نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، کہ مومن مرد، مومن عورتیں بعض کے دوست ہیں، بعض کے ہمدرد ہیں. یأمرون بالمعروف، اس لیے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز ادا کیا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہمدردی کا بہترین ذریعہ ہے، بھائی چارے کا بہترین ذریعہ ہے، محبت کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، آپسی نفرتوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور زکوٰۃ سے انسان کا دل نرم ہو جایا کرتا ہے، بخیلی کنجوسی کا صفایا ہو جایا کرتا ہے. اور جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے زکوٰۃ سے تو اس کا دل نرم ہو جایا کرتا، آپسی محبت بڑھ جایا کرتی. جو نفرتیں اتپن ہونے والی تھی ہماری کوکر سے نکلنے والی خوشبو کی وجہ سے اور پڑوسی کے ناک میں پہنچنے کی وجہ سے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں صرف گوشت پہ گوشت ہمارا پڑوسی کھائے جا رہا ہے اور ہمارے گھر کو لالے پڑ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھوک پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہیں اور دکھیارے ماں سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ کاش کہ میرے بھی کوکر سے ایسی خوشبو آتی امی جان. ایسے وقت میں وہ دکھیارا خاتون زارو قطار آنسو بہانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے مسکینوں کا بھرپور خیال رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کامیابی کے لیے، فلیابی کے لیے، بامرادی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا. جہاں اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوئے. قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں رب سے ڈرنے والے کامیاب ہوئے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے کہا زکوٰۃ دینے والے اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب بندے ہیں، کامیاب بندیاں ہیں.
زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ صحیح البخاری کی روایت ہے، سنن نسائی نے بھی اسے نقل کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے کنگن پہن رکھے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے اور کہا کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ تیرے ہاتھ میں اس کنگن کے عوض میں آگ کے شعلے کے بنے ہوئے کنگن پہنا دیے جائیں؟ تو اس خاتون نے یہ سننا تھا کہ فوراً وہ کنگن کو اپنے ہاتھوں سے نکالا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ڈال دیا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ یہ چلا کہ یہ سونے چاندیاں یہ سب اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے اسٹور کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے حضور یقیناً بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ صحیح البخاری کی ایک روایت ہے کہ یہ زیورات کو یہ پگھلا کر توق بنا کر سونے چاندی کو خزانوں کو گلے میں ڈال دیا جائے گا ان لوگوں کے گلے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بہت سخت وعیدیں ہیں۔ تو ہمیں زکوٰۃ اگر اللہ رب العالمین نے اگر نصاب کو پہنچایا ہے، اتنا مال ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہمارے پاس 85 گرام سونا ہے اور 595 گرام یعنی 595 گرام اگر چاندی ہے تو ہم نصاب کو پہنچ جاتے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ سونا اور چاندی دونوں ساتھ ساتھ ہو۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر یہ دونوں ساتھ میں ہو تب میں نصاب کو پہنچوں گا۔ نہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، تو 595 گرام چاندی سے آنکڑا لگائیں 40,000 بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 40,000 نقد ہے، اگر چاندی ہے 595 گرام چاندی ہے، اللہ کے نظر میں وہ مالدار ہے۔ اللہ کے نظر میں وہ مالدار ہے جس کے پاس 40,000 ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس مال پر سال کا گزر ہو جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے 85 گرام گولڈ اگر کسی کے پاس ہے، وجے واڑا کے ریٹ سے 68,010 گرام کی ویلو ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اس اندازے سے لگا کر اگر 85 گرام ہمارے پاس سونا ہے یا سونے کے بنے ہوئے آرنامنٹس ہیں یا سونے کے زیورات ہیں، سونے کی ڈلی ہے، تو ہمیں اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی گرفت بھی بہت سخت ہے۔ تو 85 گرام سونے ہونے کے بعد ہم صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ 595 گرام چاندی اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی 40,000 روپے اگر ہمارے پاس ہے، اس کے بقدر اگر چاندی ہے تو ہم نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس پر سال گزر جائے گا تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اسی طریقے سے اگر سونا ہمارے پاس 85 گرام ہے تو 5,82,000 5,82,000 اگر ہمارے پاس ہے، بینک بیلنس ہے یا کیش میں ہم نے رکھ رکھا ہے تو ہم نصاب کو پہنچ جاتے۔ تو اب ایسے وقت میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ہم بھاگنا چاہیں تو ہم بھاگ نہیں سکتے، یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے۔ اگر صرف ہم نماز پڑھتے رہیں اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو ایسے وقت میں نماز کا ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو ساتھ میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کے اندر کچھ حکمتیں اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے، یعنی بدنی عبادت نماز ہے، بدنی عبادت نماز ہے، وہ اس نے اپنے بدن کو پاکیزہ کر لیا، گناہوں سے خطاؤں سے پاک صاف کر لیا، اب گویا کہ مالی عبادت زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو صرف بدنی عبادت سے کام نہیں چلنا،
مالی عبادت زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی اہل علم نے لکھا ہے، اہل لغت نے، کہ پاکی کے ہیں، صفائی کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 5,82,000 روپے ہیں یا اتنی ملکیت کے سونے ہیں 85 گرام، تو نصاب کو پہنچ گیا، سال کے گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس میں کچھ لوگ الگ الگ ہیلے اور بہانے اختیار کرتے ہیں کہ 85 گرام اس کے پاس گولڈ موجود ہے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ اب تو زکوٰۃ ہمیں دینا پڑے گا، تو کیا کرتے، بہو کے نام 5 گرام، بیٹی کے نام 10 گرام، اور اپنی بیوی کے نام 5 گرام، ایسے کر کے اس کی مقدار کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں جس نے ہمیں مال عطا کیا ہے، جس نے اللہ رب العالمین نے ہمیں نصاب کو پہنچایا ہے، ہم اللہ کو، اس پالنہار کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں جو مچھلیوں کو کھلا رہا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو، بڑی بڑی مچھلیوں کو اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے۔ گھونسلے سے نکلنے والا پرندہ صبح کو چہچہاتے ہوئے نکلتا ہے، کیا ہم نے اس کے لیے اناج ڈالے تھے؟ کیا ہم نے اس کے لیے غلہ ڈالا تھا؟ لیکن اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے، اس پالنہار کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اس پالنہار کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلے اور بہانے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مرض بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ مرض بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم اس سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے صنعتی آلات، یعنی ہم نے ایک دکان کھولا اور دکان میں ہم نے پروڈکٹ تیار کرنے کی مشینیں ہم نے لگا رکھی ہیں، تو پروڈکٹ تیار کرنے کی مشینوں پر ہمیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر اس سے پروڈکٹ تیار ہو گیا اور تیار ہونے کے بعد ہم نے اس پروڈکٹ کو اسٹور کر لیا اور اسے بیچنے کے لیے ہم نے خاص کر لیا، تو ایسے وقت میں مال کا اندازہ لگائیں گے، سال گزر جائے گا تو جو دکان میں اسٹور ہے اور جو چیزیں اور ہم نے آرڈر دے رکھا ہے وہ سب کا اندازہ لگا کے ہم زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جس سے وہ پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے، یعنی اگر ایکسپیلر کے ذریعے سے اگر تیل نکالا جا رہا ہے تو اس کولو کی ہمیں زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہے، لیکن جو تیل نچوڑا جا رہا ہے اس پر ہم زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نے گاڑی خرید لی، ایک گاڑی کے بعد ہم نے دوسری گاڑی خرید لی، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم صرف فیملی ممبرز اس پر بیٹھیں گے اور گھومتے رہیں گے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے کوئی 4 ویلر خریدا، اپنے گھر کی ہم نے زینت بنایا، لیکن ہماری نیت یہ ہے خریدتے وقت کہ ہم اسے جب ریٹ ہمیں مناسب ملے گا ہم فروخت کر دیں گے، اب ہمیں اس میں جو مال لگا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے سال اس پہ گزار دیا، وہ گاڑی ہمارے دروازے پر ہے، تو اگر ہم نے بیچنے کی نیت سے خرید رکھی ہے تو ایسے وقت میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کھیتوں سے جو غلہ، گیہوں، چنا، موٹ، مٹر نکلا کرتا ہے وہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے اس کی مقدار 630 گرام، 630 گرام، 630 یعنی 6 کوئنٹل 30 کلو گرام اگر اناج نکلا ہمارے کھیت سے تو ایسے وقت میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ غلہ کے اگنے کے بعد اور اس کی کٹائی اور اس کی چھٹائی ہو گئی تو ایسے وقت میں سال ہم انتظار نہیں کریں گے، سال کا انتظار نہیں کرنا۔ اب کھیت اگر سیراب ہوا ہے بارش کے پانی سے، کھیت اگر سیراب ہوا ہے یعنی کھیتوں کی سینچائی ہوئی ہے بارش کے پانی سے، تو ہم اس کا 10واں حصہ نکالیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ٹیوب ویل سے یعنی اپنے الیکٹرک خرچ کر کے ہم نے کھیتوں کی سینچائی کی ہے تب ایسے وقت میں ہم 20واں حصہ نکالیں گے، 20واں حصہ۔ اب 630 گرام کا 630 کلو گرام کا 10واں حصہ 63 کلو ہوتا ہے، 63 کلو گرام۔ اسی طریقے سے اس کا آدھا اگر 20واں حصہ ہم نکال رہے ہیں تو 31 کلو 500 گرام۔ اگر ایسا غلہ ہمارے کھیتوں سے نکل رہا ہے تو نکلنے کے ساتھ ہی
ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، سورہ انعام آیت نمبر 141 پہ اللہ کہہ رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جو تمہیں اللہ رب العالمین نے مال عطا کر دیا، جو غلہ تمہیں عطا کر دیا، کٹنے کے ساتھ ہی تم اس کا حق ادا کرو، کٹنے کے ساتھ ہی تم اس کا حق ادا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم نصاب کو پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے اتنے مال سے ہمیں نوازا ہے، اب ہم کسے دیں؟ اب ہم کسے دیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، یعنی 8 مقامات کو اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے للفقراء، فقیروں کو ہم دیں گے۔ اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جو گھوم گھوم کر اعلان لگا کر مانگے کہ کچھ اللہ کے نام پر دے دو، کچھ اللہ کے نام پر دے دو، میں پریشان حال ہوں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا حال خستہ ہے اور محتاج ہے تو ہم اسے زکوٰۃ دیں گے۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے کہا مساکین، یہ مساکین ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس لباس ہے، اس کے سسر نے لباس دے دیے، اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھے گھر میں رہ رہا ہے، گاڑی بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس کے گھریلو حالات بہت ہی خستہ ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ اب ایسے وقت میں ہم اس کے پڑوسی ہیں، اگر ہمیں کہیں سے سنگن مل جائے کہ اس کے حالات بد سے بدتر ہیں اور کئی مہینوں سے اس کے گھریلو نظام درہم برہم ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں ایسے مسکین کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ مسکین کا مطلب یہ کہ وہ علل اعلان کسی کو نہ کہے، اپنا دکھڑا نہ سنائے، ایسے وقت میں پڑوسی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محسوس کرے۔ تیسرا والعاملین، عاملین یعنی زکوٰۃ کے حصول کرنے پر کسی کو خاص کیا جائے، یعنی زکوٰۃ کو لینے کے لیے مثال سے یوں سمجھا جائے کہ ہم نے ایک بیت المال قائم کر رکھا ہے، اب ایسے وقت میں ہم نے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے ایک عامل رکھی ہے پیسے پر کہ تمہاری تنخواہ یہ ہوگی، تو ایسے وقت میں اس پر زکوٰۃ کی رقم کو لگانا، اس لیے کہ اس کے بھی بیوی بچے ہوا کرتے ہیں، وہ کچھ گھاس نہیں کھایا کرتے۔ آج کل مدرسے والے مساجد میں آ جایا کرتے تو الگ الگ نظروں سے لوگ دیکھا کرتے کہ ارے اس کا کیا پرسنٹیج ہے، اس کا کتنے پیسے اس کے بننے ہیں، عاملین کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ اگر مدرسے نے اسے بھیجا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ایسے وقت میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ یقیناً اگر وہ پرسنٹیج پر ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ مدرسے والوں کو چاہیے کہ ایک مخصوص تنخواہ اسے ادا کرے، اور اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پورا ایمانداری کے ساتھ وہ پیسہ مدرسے کو پہنچائے، والعاملین کے اندر وہ داخل ہے۔ اس کے بعد چوتھا والمؤلفۃ قلوب، دل جوئی کے لیے، یعنی اگر ہمارا پڑوسی نان مسلم ہے، ہمارا پڑوسی نان مسلم ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں تکلیف پہنچائے تو ایسے وقت میں ہمارا پڑوسی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، تو ایسے وقت میں اگر ہمارا پڑوسی ایسا ہے تو تالیف قلب کے لیے ہم اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں، ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مؤلفۃ قلوبہم، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ اس کے بعد وفی الرقاب، پانچواں ہمیں کسی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، فی الرقاب، جس کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں، یعنی جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، اب یہ غلام حاکم محکوم کا دور تو رہا نہیں، اب ایسے وقت میں غلامی کی زندگی کون گزار رہا ہے؟ ناجائز مقدمات میں اگر کوئی ہمارا پڑوسی پھنس گیا اور وہی کمانے والا تھا، وہی اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم زکوٰۃ کی رقم سے اس کے کیس کو ہم لڑیں گے، اس کے پرابلم کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پھر رقاب کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ایک بہترین لائر کیا جائے زکوٰۃ کی رقم سے اور اسے آزاد کرایا جائے تاکہ اس کا گھریلو نظام اچھے طریقے سے چل سکے۔ اور پھر رقاب کے لیے اگر کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے، یعنی زکوٰۃ کی رقم کو اگر ہم اسٹور کریں کہ کنٹینیو اپنی کارروائی کو ہم جاری رکھیں اور کیس لڑتے رہیں، تو اس عمل کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد والغارمین،
یعنی قرضدار کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا بھائی بھی ہو سکتا، ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ مقروض ہیں، اگر اس نے وڈی پہ ہی فار ایگزامپل پیسے لے لیے تھے شادی کے موقع سے، اپنی بیٹی کی شادی کے موقع سے، اب وہ قرض کے اندر وہ انٹرسٹ کے پیسے کو بار بار ادا کر کے وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کا گھریلو نظام بگڑ رہا ہے، ایسے وقت میں اگر ہم بھائی ہیں یا چچا تایا ہیں تو ہم زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھا کر کے اسے ہم اتنا ضرور دے دیں تاکہ اس کا قرض پلٹ جائے اور اس کے دن اچھے ہو جائیں۔ والغارمین کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس کے بعد ساتویں چیز فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یعنی جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، جہاں بچے پڑھ رہے ہوں، یا اسی طریقے سے جہاں بچے نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں، یا بچوں کو IAS IPS کے لیے کچھ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہو، ایسے وقت میں جہاں تعلیم اور تربیت کا اچھا نظم و نسق ہو، وہاں پر بھی ہم زکوٰۃ کو لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ لگا کر یقیناً اس سے جو افراد تیار ہوں گے اس سے معاشرے میں اچھائیاں ہوں گی۔ اہل علم نے لکھا ہے فی سبیل اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے ایسی جگہ جہاں پر لوگ رہتے ہوں لیکن پانی پینے کے لیے پریشانیاں ہوں، تو ایسے وقت میں ہم بورویل لگا سکتے ہیں اور واٹر کولر کا بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے اس عمل کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے سبیل، راستے کا بیٹا کون ہے؟ یعنی مسافر، اپنے گھر کا وہ مالدار ہے لیکن وہ راستے میں نکل پڑا، اس کے پاس ATM ہے لیکن ATM مشین کہیں دکھ نہیں رہی۔ ATM تو ہے لیکن ATM مشین دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں۔ ایسے وقت میں اگر وہ پریشان ہے، وہ ابن السبیل، راستہ کا بیٹا ہے یعنی مسافر ہے، ایسے وقت میں زکوٰۃ سے ہم اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ زکوٰۃ ادا کرنا، کسی مسکین کو زکوٰۃ دینا، یہ ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے۔ زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں تو ادا کرنے کا ثواب ہے۔ وعلی ذی الرحم سنتان، لیکن اگر ہم نے اپنے قرابت داروں کو، یعنی اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، یا اس طریقے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اگر ہم نے زکوٰۃ کی رقم ادا کی تو صدقۃ وصلۃ، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب، گویا کہ دوہرا اجر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ میں ہم اپنے رشتہ داروں کو تلاشیں، ہم محسوس کریں اور اس تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں، چپکے سے ذلیل و رسوا نہ کریں کہ ہم نے زکوٰۃ کے لیے ایک پیکٹ چاول کا ایک پیکٹ ہم لے کر پہنچے، تصویر نکال رہے ہیں، یا اسی طریقے سے عید کے موقع سے ہم کسی کو کپڑے دلا رہے ہیں، تصویر نکال رہے ہیں، اور تصویر نکالنے کے بعد ہم وائرل کر رہے ہیں یا اس کے رشتہ داروں میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ ذلیل اور رسوا کرنا ہے کسی کو۔ تو اس عمل کو گویا کہ ہم نے احسان جتلا دیا، اور احسان جتلانے والا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنہ المنان، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المنان لا يدخل الجنہ، احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں، تو ہم چھپا کر چپکے سے ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے کہ زکوٰۃ کو ہم اپنے ماں پر خرچ کر دیں، اپنے باپ پر خرچ کر دیں۔ نہیں، وہ ہماری ملکیت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہم دیکھ ریکھ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم دردی کریں۔ ہم اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پتہ چلے باپ کو اللہ رب العالمین نے خوب مال عطا کیا ہے، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم ڈھیل دے رہا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا، شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں، ہم اس کی مدد ضرور کر سکتے ہیں مال سے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری کفالت میں ہوا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ نہ دینے والے
اللہ رب العالمین کی بہت سخت وعید ہے. سنتے چلیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو سونے کو اکٹھا کیا کرتے ہیں، والفضہ، چاندی کو اکٹھا کیا کرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اسے خرچ نہیں کیا کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، پیغمبر آپ ان تک پیغام پہنچا دیجئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ عذاب کیسا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فائنل آور والے دن، قیامت والے دن، ان سونے اور چاندی کو بھٹیوں میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد فتقوا بہا جباہہم، اور اس سے جبڑوں کو، ہماری پیشانی کو داغا جائے گا. اس کے بعد وہ جنوبہم، ہمارے بیک یعنی ہمارے پیٹھ کو داغا جائے گا. وہ جنوبہم، بائیں ہم بائیں جانب، دائیں جانب کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ ہے، یہ تیرا خزانہ ہے، یہ تیرا گولڈ ہے، یہ تیرا سلور ہے، یہ تیری سونے اور تیرے چاندی ہے جو دنیا میں تو نے خزانہ اکٹھا کیا تھا. لِأَنفُسِهِمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اور اسے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ کہا جائے گا کہ یہ تیرے سونے اور چاندی ہے، اور آگ کے شعلے بنا کر اسے عذاب چکھایا جائے گا. کہا جائے گا فَذُوقُوا، چکھو، فَذُوقُوا، چکھو. صحیح البخاری کی روایت سنتے چلے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا اللہ مالا، جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، فلم یؤد الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا، مثل له یوم القیامہ، قیامت والے دن اسے لایا جائے گا شجاعا اقرا له زبیبتان، اور ایک ڈینجریس اسلحہ، ڈینجریس سانپ کی شکل میں اللہ رب العالمین اس کے سونے چاندی کو لائے گا، اور لانے کے بعد یطفقہ، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن. اور اس سانپ کی جو آنکھیں ہوں گی بہت ہی تیز شعائیں نکل رہی ہوں گی، اور اس پہ کالا ایک نشان بنا ہوا ہوگا. یہ ماہرین، سانپ کے ماہرین لکھتے ہیں انڈونیشیا میں جو سانپ پایا جاتا ہے وہ اسپیڈنگ کا حادثہ اس کے اندر ہوا کرتا ہے، یعنی اب پھونک مار دیں تو انسان اس کے زہر سے جھلس جائے، ایسے سانپ پائے جاتے ہیں. اور یہ کب سانپ کے اوپر کالا پن پایا جاتا ہے؟ جب وہ زہر سے بالکل آلود ہو چکا ہو، ایسے وقت میں اس کی آنکھوں کے اوپر کالا پن چھانا شروع ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، خزانہ اکٹھا کر کر کے رکھنے والے، اور مال کو گن گن کر بینک میں اسٹور کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ خزانہ سانپ بنا کر اللہ رب العالمین اس کے گلے میں توق کے شکل میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا، اور اسے بار بار ذکر پہنچائے گا. اب اندازہ لگائیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں اگر ہم نے زکوٰۃ کی رقم کو ادا کیا تو 1 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اجر کا وعدہ کر رہا ہے. لیکن ہم ہرگز یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کی جانی چاہیے. نہیں، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں نصاب کو پہنچا دیا، سال گزر گیا، تو ہم فوراً اندازہ لگائیں. اور اندازہ ہی نہیں، گولڈ وغیرہ کو ہم تولیں. لوگ اندازہ لگا لیا کرتے، اپنے پیسے کو کاؤنٹنگ نہیں کرتے، اور صرف اندازے سے ہی انہیں خرچ کرنے لگتے. نہیں، بلکہ اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ ترازو سے تولتے، اور اسی طریقے سے پیسے کا پورا تخمینہ اندازہ لگاتے کاؤنٹ لکھت کی شکل میں، اور اس کے بعد شمار کر کر کے زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے. تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصاب کو پہنچائے، اور اللہ رب العالمین غربت کو دور فرمائے. یا رب العالمین تو اتنے نصاب کو پہنچا تاکہ ہم سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں. یا رب جو نصاب کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مال کو پاک صاف رکھنے کی توفیق بخش دے. یا رب العالمین زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. زکوٰۃ کی رقم سے یا رب العالمین